سالار محبت سے سوہا کے ہاتھ میں بیش قیمت انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ سوہا محبت سے اس انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ بہت پیاری ہے، تم سے کم۔ وہ شرما کر نظریں جھکا گئی۔ وہ آہستگی سے سوہا کے بالکل پاس آ گیا۔ سوہا دھک دھک کرتے دل کے ساتھ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ سوہا، وہ بھاری آواز میں سوہا کو پکار گیا۔ جی۔ وہ آنے والے لمحوں سے گھبرا رہی تھی۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی چوم گیا۔ سوہا نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا کالر پکڑا تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ اس کی دونوں آنکھوں کو چوم رہا تھا۔ سالار، پلیز۔ اب سالار محبت سے اس کی آرس کو چوم رہا تھا جو دہک کر انار ہو رہے تھے۔ اب وہ محبت سے سوہا کے لپسٹک لگے ہونٹوں پر جھکا اور وہاں اپنی شدت برسانے لگا۔ سوہا محبت سے اس کی گردن پر ہاتھ باندھے اس کے لبوں سے اپنے لبوں کو جوڑے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ دونوں کی آنکھیں آنے والے وقتوں کا سوچ کر خمار سے بند تھیں۔ وہ دونوں پوری شدت سے ایک دوسرے کے لبوں پر جھکے ایک دوسرے کی سانسوں سے کھیل رہے تھے۔ کافی دیر بعد ایک دوسرے کی سانسیں گھونٹ کر جب سالار کو احساس ہوا کہ اب سوہا کی سانسیں بند ہو رہی ہیں تو وہ سرخ آنکھوں سے دور ہوا تھا۔ سوہا گہرے گہرے سانس لیتی خود کو نارمل کرنے لگی۔ اپنی کارکردگی پر سوہا کا چہرہ تپ کر سرخ ہو رہا تھا۔ سالار اسے شرماتا دیکھ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ اتنا شرمانے کی کیا بات ہے سوہا؟ تمہارا شوہر ہوں، میرے ساتھ کر سکتی ہو یہ سب، اس میں اتنے شرمانے والی کیا بات ہے؟ اس کے اس طرح کہنے پر سوہا اور شرم سے دوہری ہوئی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بہت نرمی سے سوہا کی جیولری اتارنے لگا۔ سوہا شرم سے سرخ ہوتی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ تمام جیولری اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے وہ سوہا کو نرمی سے لٹا گیا تھا۔ خود کو اس کے اوپر آتے وہ شدت سے سوہا کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دباتے ان پر اپنی شدت دکھانے لگا۔ سوہا بھی آنکھیں بند کرے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ کافی دیر وہ دونوں شدت سے ایک دوسرے کے لبوں سے لپٹے رہے تھے۔ سالار پیچھے ہوتے اب خمار بھری نظروں سے سوہا کے لبوں کو دیکھ رہا تھا جن کی سرخی وہ مکمل طور پر چرا چکا تھا۔ سوہا بھی شرمائی گھبرائی نظروں سے سالار کو دیکھ رہی تھی۔ اب وہ آہستہ آہستہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ سوہا کے دل دھڑک کر قیامت کر رہا تھا۔ شرٹ اور سینڈو اتار کر زمین پر پھینکتے وہ اس کی گردن پر پاگلوں کی طرح اپنے لب رکھنے لگا۔ 15 سال بعد اس کی محبت اسے ملی تھی، اس کی ہو کر ملی تھی۔ اتنی شدت دکھانا تو بنتا تھا۔ وہ اب آہستہ سے اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑنے لگا۔ اب گردن پر محبت سے لب رکھتے وہ پیچھے ہوا تھا۔ گردن پر اپنی شدت کے نشان دیکھتے سالار کی آنکھیں اور خمار آلود ہوئی تھی۔ پاگل کر دو گی سوہا مجھے تم، اتنی پیاری ہو، تمہیں اتنا پیارا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب تمہارا پیارا ہونا تمہارے لیے ہی مشکل لے کر آئے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے سوہا کو آنکھ مار گیا۔ سوہا شرم سے دوہری ہو رہی تھی، تکیہ اپنے منہ پر رکھ گئی۔ 15 سال تڑپایا ہے تم نے سوہا، مجھے اب تھوڑا تمہیں بھی تڑپنا ہوگا۔ وہ معنی خیز انداز میں سوہا کو آنکھ مار گیا۔ رخسانہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی جھولا جھول رہی تھی۔ وہ گہری سوچ میں غرق تھی۔ عید میں چند ہی دن باقی تھے لیکن سالار کچھ سمجھنے کو راضی ہی نہیں تھا۔ نہ جانے وہ ایسا کیوں تھا۔ ان کی نظریں داخلی دروازے پر ہی گڑی تھی جہاں سے ابھی تھوڑی دیر پہلے سالار نکل کر گیا تھا۔ انہیں تھوڑی دیر پہلے ہوئی سالار سے اپنی بحث یاد آئی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی سالار، اس چھوٹی عید میں مجھے تمہاری دلہن چاہیے۔ میری عید تب ہی ہوگی جب میری بہو اس گھر میں ہوگی۔ اب اسے تم میری مرضی سمجھو یا میرا حکم یا پھر میری خواہش، یہ تم پر ہے کہ تم اسے جو بھی سمجھو، لیکن مجھے بہو چاہیے۔ وہ کہتے کہتے پھپک پھپک کر رو دی تھی۔ غضب خدا کا، ارے آنکھوں میں موتیاں اتر آیا ہے، دکھتا نہیں ہے کچھ مجھے صحیح سے۔ گھٹنوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ اپنے پیر اسے اشارے سے دکھاتے ہوئے بولی، عمر پر لگا کر جیسے اڑتی جا رہی ہے، مگر مجال ہے جو بہو دیکھنا نصیب ہوئی ہو۔ سالار، تو میرا سب سے فرمانبردار بیٹا ہے، ماں کی بات اب تو مان لے۔
ماں کی خاطر تجھے ماننا پڑے گا شادی کے لیے، اور اگر نہیں مانا تو یقین کر میں تجھ سے پھر بات نہیں کروں گی۔ تو لاکھ میرا فرما بردار بیٹا صحیح، مجھے پیارے صحیح، مجھے عزیز صحیح، مگر اب میں تب تک تجھ سے بات نہیں کروں گی، تب تک تجھ سے ناراض رہوں گی جب تک تو شادی کے لیے ہاں نہیں کرے گا۔ اپنے کہے الفاظ رخسانہ بیگم کو ایک بار پھر سے یاد آئے تھے۔ ان کی اس بات پر سالار کی آنکھوں میں اضطراب پیدا ہوا تھا۔ آخر ایسا بھی کیا تھا جو ان کا بیٹا شادی کے لیے راضی ہی نہیں ہوتا تھا؟ لیکن چاہے جو بھی ہو جائے، اب میں سالار کی شادی کروا کر ہی دم لوں گی، وہ حتمی فیصلہ کرتے ہوئے دوبارہ جھولا جھولنے لگی تھی۔ سالار بے وجہ سڑکوں پہ گاڑی دوڑانے لگا۔ آج وہ آفس سے کافی جلدی نکل آیا تھا، کسی چیز میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا، طبیعت عجیب سی بیزار اور بوجھل سی ہو رہی تھی۔ 15 برس کا طویل عرصہ گزر چکا تھا، لیکن آج بھی نہ جانے کیوں سالار کو لگتا تھا کہ وہ ابھی کی بات ہے، مگر خود پہ چڑھایا بے حسی اور بے نیازی کا خول چٹک رہا تھا، اسے بری طرح مجبور کر رہا تھا کہ وہ جائے، اس کی خیر خبر تو لے، چلو ایک بار چلو، اس کی خبر تو لوں، نہ جانے کس حال میں ہے، کہاں پر ہے، وقت نے نہ جانے اس پر کیا کیا تبدیل کیا ہو، کیا وہ بھی آج تک اس تھوڑے سے عرصے کی محبت پر قید ہے، یا پھر وہ آزاد ہو گئی ہے، اس نے گھر جانے کا ارادہ ترک کیا، وہ کیوں مانتا بھلا دل کی، یہ تھا ہی کیا، 15 سال پہلے دل کی تو مانی تھی، اور کیا ملا تھا اسے؟ ذلت، اس کے وقار کی، اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑائی گئی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت وہ اسی مخمصے میں الجھا رہا تھا۔ کیا وہ واقعی میں بد کردار تھا؟ کیا محبت واقعی میں اس کے لیے جرم ثابت ہوئی تھی؟ اس پر گھٹیا ہونے کا الزام لگا تھا۔ پرانی باتوں کو یاد کرتے سالار کی آنکھیں شدت سے بھیگی تھیں۔ دل کے نرم زمین پر پھوٹتے سچے جذبوں کو چند تلخ باتوں نے جیسے آگ لگا دی تھی۔ گزرے وقت نے دل میں جلی آگ تو بجھا دی تھی، مگر وہ جذبے آج بھی کہیں اس کے اندر سلگ رہے تھے۔ آج بے اختیار ہی اس کے دل کی بات سنتے ہوئے تمام مزاحمتی اختیار پھینک دیے تھے۔ وہ سب کچھ بھلائے اسی راہ کی طرف گامزن تھا۔ 15 سال بعد لوٹا تھا وہ ان راہوں کی طرف، وہی کچی پکی سڑکیں، وہی بڑی بڑی گلیاں، سب کچھ تو وہی تھا، مگر تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ گھر بھی اسی جگہ تھا، مگر کچھ تبدیلی نہیں۔ اس نے درزیدہ نظروں سے اس کے گھر کی طرف دیکھا۔ سالار نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ نہ تو اس کے دل میں کوئی فتور تھا اور نہ ہی اس کی سوچ میں کوئی کھوٹ، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں اس کے گھر کی طرف اٹھتے اس کے قدم کپکپا رہے تھے۔ دیوار میں لگی پتھر کی تختی پر مکینوں کا نام بدلا ہوا تھا۔ اسی وقت ایک بزرگ عورت اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ بیٹا کون ہو تم، اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ جی یہاں مراد صاحب کی فیملی رہتی تھی نا؟ ہاں بیٹا رہتے تو تھے، مگر آج سے 10 سال پہلے وہ یہاں سے چلے گئے تھے، تب یہ گھر میرے بچوں نے خرید لیا تھا۔ کیا تم ان کے کوئی جاننے والے ہو؟ جی میں دراصل ان کی دور کا رشتہ دار ہوں۔ آپ کو علم ہے کہ وہ لوگ کہاں شفٹ ہوئے ہیں؟ اس نے کمزور سی آواز میں پوچھا۔ نہیں ہمیں تو معلوم نہیں، بوڑھی اماں نے نفی میں سر ہلایا۔ سالار کو مزید کوئی سوال بیکار لگا۔ بہت شکریہ بڑی اماں، اب میں چلتا ہوں۔ سالار نے زبردستی مسکراتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر پلٹ گیا۔ وہ بوڑھی اماں چند ثانیہ اسے دیکھتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ واپسی کا سفر نہایت تکلیف دہ تھا۔ کیا وہ اسے اب کبھی نہیں دیکھ سکتا؟ یہ سوچ کر اس کا معصوم سا دل جیسے اندر ہی اندر سکڑ رہا تھا۔ سالار گاڑی کو کار پورچ میں کھڑے کرتے اندرونے حصے کی طرف بڑھا رہا تھا۔ کندھے جھکے ہوئے تھے، چہرے پر جیسے صدیوں کی تھکان تھی۔ رخسانہ بیگم سامنے جائے نماز بچھائے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اب تسبیح پڑھ رہی تھی۔ السلام علیکم امی، اس نے عادتاً مسکراتے ہوئے رخسانہ بیگم کو سلام کیا۔ جواب نہ پا کر اس کے دل پر جیسے گھونسا پڑا تھا۔ اس کی ماں جو ہمیشہ مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرتی تھی، گزشتہ 15 دنوں سے جیسے وہ اسے بھولی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے بات کرنا تو دور، نہ وہ اس کے سلام کا جواب دیتی اور نہ ہی گھر سے جانے پر اسے خدا حافظ کہتی، مگر دل ہی دل میں وہ اس پر آیتیں پڑھ کر پھونک دیتی تھی اور سالار کی برداشت اب جواب دے رہی تھی۔ اس سے ماں کی ناراضگی سحن نہیں ہو رہی تھی۔ اپنے دل کی آواز تو وہ برسوں سے نظر انداز کر رہا تھا،
یہ تو شاید ماں کی ناراضگی کی وجہ سے وہ دل میں امید کا دیا جلائے اسے ڈھونڈنے نکلا تھا، جسے زندگی بھر کا ساتھی وہ کافی عرصہ پہلے چن چکا تھا۔ مگر 15 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ ضروری تو نہیں تھا کہ وہ اس کے انتظار میں اب تک بیٹھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا گھر بسا چکی ہو، اب اس کے دل میں کوئی اور ہو۔ وہ کس امید پر اس کا انتظار کرتی؟ وہ بھی ایک جگہ ٹھیک تھی۔ وہ کچھ سوچ کر فیصلہ کرتے ہوئے ماں کے قدموں میں بیٹھا۔ امی جان، مجھے معاف کر دیں، اتنا دن ستایا آپ کو۔ میں اب شادی کے لیے تیار ہوں، جس سے چاہیں اب اس سے میری شادی کر دیں اور اپنی بہو گھر لے آئیں۔ اس نے لہجے کو حد درجہ خوشگوار بناتے ہوئے کہا۔ سچ؟ تو سچ کہہ رہا ہے نا سالار؟ وہ یقین دہانی کرتے ہوئے اس سے دوبارہ پوچھنے لگی۔ ہاں اماں، سچ کہہ رہا ہوں، میں راضی ہوں۔ وہ نیچے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا۔ تو نے ماں کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے ہاں کی ہے نا سالار؟ تو اب تو دیکھیو، تیری زندگی سنور جائے گی۔ ایسے حسین بہو لے کر آؤں گی کہ تیری دنیا سج جائے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے سالار کا ماتھا چوم گئی۔ سالار بظاہر تو مسکرا رہا تھا، مگر وہی جانتا تھا کہ اندر دل میں نہ جانے کیسے کیسے سیلاب اٹھ رہے ہیں۔ مگر وہ رخسانہ بیگم کو پریشان نہیں کرنا چاہ رہا تھا، سو ان کی باتوں کو مسکرا کر جواب دینے لگا۔ اماں، مجھے پڑھائی نہیں کرنی، یہ اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھ کر بھلا میں کیا کروں گی؟ یہ میرا دماغ کھا جائیں گی، اور مجھے کون سا کہیں کام کرنا ہے۔ میری تو بس اتنی ہی خواہش ہے کہ میری جلد از جلد کہیں شادی ہو جائے۔ شادی کر کے میں مکمل ایک پیور ہاؤس وائف بنوں گی۔ ہاؤس وائف بننے کے لیے تو بس نارمل FA بھی کافی ہے۔ تو پھر آپ لوگ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ میں پڑھوں؟ مجھے نہیں پڑھنا۔ جتنا پیسے آپ لوگ میری پڑھائی پر ضائع کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے میرے جہیز کا سامان لے آئیں اور میرا گھر بسا دیں۔ ہے نا بہترین آئیڈیا؟ پھر وہ فرفر زبان چلاتی نورین بیگم سے بولی۔ کچن میں کھانا بناتی اماں کی کافی تحمل سے اس کی بات سنی۔ اس کی بات مکمل ہونے پر وہ ذرا سی جھکی اور چارپائی کے نیچے سے چپل اٹھائی اور کھینچ کر ماری۔ چپل ٹھیک نشانے پر لگی۔ وہ کرا کر رہ گئی۔ سوہا نے استفہامیہ نظروں سے نورین بیگم کو دیکھا۔ اماں، ایسی بھی کون سی بری بات کر دی میں نے؟ بلا وجہ ہی تم غصہ کرتی ہو۔ ان کی تینوں بہنیں صحن میں بیٹھی اس پر ہنسنے لگی۔ میری بات سن سوہا، تیرے خاندان میں نا ویسے بھی ہی کم جاہل نہیں ہے جو تو بھی ان کی صف میں شامل ہونا چاہ رہی ہے۔ تیرے خاندان والے تو ویسے بھی لڑکیوں کو زیادہ تعلیم کے خلاف ہے۔ ان کا بس نہ چلے کہ چھٹی پڑھا کر لڑکی کو گھر میں بٹھا لیں۔ لو جی، ہو گئی پڑھائی، بیا دیتے ہیں ان کو اسی چھوٹی عمر میں۔ شکر کر کہ تیرا باپ کی سوچ ایسی نہیں ہے، اور وہ بھی میں نے کیسے اس کی سوچ بدلی ہے میں ہی جانتی ہوں۔ وہ تیرے چاچی کی بیٹی یسریٰ تیری ہی تو ہم عمر ہے نا؟ اس کی گود میں تو اب 2 بچے ہیں۔ شادی کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر اتنا ہی دل ہو رہا ہے لوگوں کو شادی کا، تو میری بات کان کھول کر سن لو سب کے سب۔ 16 جماعتیں پڑھا کر تم لوگوں کی شادی کروں گی، اس سے پہلے نہیں کروں گی۔ بھائی، تم لوگوں کا کوئی کام ہے نہیں؟ باپ کا سایہ نہ جانے کب تک ہو تم لوگوں کے اوپر رہے۔ کل کو اگر کوئی مشکل وقت پڑا تو کم از کم تم لوگ اپنا تو کر لو گے نا۔ اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے، پڑھائی تو تم سب کو ہی کرنی پڑے گی۔ اس سے پہلے میں کسی کی شادی نہیں کرواؤں گی، اس لیے دل لگا کر پڑھائی کرو۔ نورین بیگم حتمی انداز میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سوہا آڑے تیڑے منہ بناتی اپنی بہنوں کے پاس چل دی۔ ہائے اللہ، آپ بھی کتنا شوق ہے نا تمہیں دلہن بننے کا، لیکن آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے۔ ہیرا آہستہ آواز میں بولی۔ چل ہٹ پرے، زیادہ باتیں مت کر۔ تو دیکھ لیو، سب سے پہلے شادی تو میری ہی ہوگی۔ ہاں، کہتی تو تم ٹھیک ہو، سب سے بڑی ہو تم، سب سے پہلے تو تمہاری ہی شادی ہوگی۔ ایسی چھوٹی نادیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ بھی مسکرا دی۔ یا اللہ، کتنی بے شرم لڑکیاں میں نے پیدا کر دی ہیں، کیسے منہ پھاڑ پھاڑ کر اپنی ہی شادی کا بول رہی ہیں، یہ تو ذلیل کروا دیں گی۔ اسی اثنا میں باہر بیل کی آواز آئی۔ اٹھ سوہا، جا کر دروازے پر دیکھ کون ہے۔ اماں، یہ ہیرا کو بولو نا، میں کہتی ہوں۔ اٹھ جا سوہا، ورنہ اٹھ کر صحیح سے مار لگاؤں گی تیری۔ اچھا، جا رہی ہوں۔ فوراً مارنا آتی ہو تم تو۔ وہ دو سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے اتری اور جھٹ پر دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم ابا، کیسے ہو؟
ہادی صاحب کو سامنے دیکھتی وہ مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ لینے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے سالار کو دیکھ کر وہ جھجک کر پیچھے ہوئی تھی۔ سوہا کو نہ جانے کیوں سالار کی آنکھوں میں اپنے لیے نرم گرم جذبات نظر آتے تھے۔ سالار سوہا کی منہ بولی پھپھو کا بیٹا تھا جو کام کے سلسلے میں ان کے گھر رہنے آیا ہوا تھا۔ پہلے دن سے ہی وہ سوہا کو پسندیدہ نظروں سے دیکھتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی باتیں سنتے ہوئے اس کی شخصیت کو جانتے ہوئے سوہا اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ اس کی بچوں جیسی باتیں سن کر سالار کے دل میں نئے نئے جذبات بننے لگے، لیکن سالار نے اب تک سوہا کو کچھ نہیں بتایا تھا، مگر نظر تو سب کہہ دیتی ہے نا، اس لیے سوہا اس سے جھجکتی تھی، اس کی نظروں میں دیکھنے سے گھبراتی تھی، اور سالار کو اس کی تمام حرکتیں بے حد بھاتی تھی۔ وہ واقعی اس کا دیوانہ ہوتا چلا گیا تھا۔ ہادی صاحب اور نورین بیگم کی 4 بیٹیاں تھیں، سوہا، ہیرا اور نادیہ اور فرشتے۔ نورین بیگم خاصی عقل مند ثابت ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان کا گھرانہ کافی خوشحال چل رہا تھا۔ ہادی صاحب کو اپنا گاڑیوں کا شو روم تھا، مگر گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی، انہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اوپر نیچے ان کا گھر کافی بڑا اور کشادہ بنا ہوا تھا۔ سالار ہادی صاحب کے منہ بولی بہن کا بیٹا تھا، وہ کسی کام کے سلسلے میں لاہور سے کراچی ان کے گھر رہنے آیا تھا۔ کافی اچھا لڑکا تھا، بہت سے ایسے کام جنہیں باہر سے بلوا کر کرنا پڑے وہ سالار بنا کہے کر دیا کرتا تھا۔ کبھی کبھار ان کے گھر کا راشن وغیرہ بھی وہی لا دیا کرتا تھا۔ وہ ایک نیک اور نہایت خوبرو لڑکا تھا، اونچا لمبا قد، سفیدی مائل رنگت، گہرے گھنے بال، گلابی بھینچے ہوئے لب، ہلکی ہلکی داڑھی اور بھوری آنکھیں۔ وہ واقعی ایک پرکشش لڑکا تھا۔ ہر ایک مہینے کے بعد وہ لاہور اپنے گھر چکر مارتا تھا کہ سب سے مل جائے۔ اسے آہستہ آہستہ ان گھر والوں سے انسیت ہونے لگی تھی، پھر آہستہ آہستہ اسے انسیت کی رنگت میں محبت کی رنگ شامل ہونے لگی، وہ محبت جو چپکے سے سوہا کے لیے اس کے دل میں آ بسی تھی، مگر حالات محبت سے کافی مختلف تھے۔ اس روز پیر کا دن تھا، طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ اس دن کام پر نہیں گیا تھا۔ ابھی وہ منہ دھو کر ہی بیٹھا تھا کہ اسے اوپر سے کسی کی سیڑھیوں سے اترنے کی آواز آئی۔ اس نے حیرت سے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا، سوہا کو دیکھ کر اس کی نظریں اسی پر ٹھہر گئیں۔ وہ سالار بھائی، آپ مجھے کالج چھوڑ دیں گے؟ وہ نظریں نیچے کیے سالار سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے بھائی کہنے پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ اس نے حیرت سے اوپر سے نیچے تک سوہا کو دیکھا تھا۔ مہرون گھیردار فراک جو اس کے پیروں تک آتی تھی، ڈارک مہرون سینڈل پیروں میں پہنے، اپنے لمبے گھنے بالوں کو کمر میں کھلے چھوڑے، گلابی لبوں پہ مہرون کلر کی لپسٹک لگائے، اپنی گہری نیلی آنکھوں پر کاجل لگائے، وہ آسمان سے اتری کوئی حور ہی لگ رہی تھی۔ مہرون کلر کی فراک اس کی سرخ و سفید رنگت پر بہت جچ رہی تھی۔ تم اتنا تیار ہو کر کالج جا رہی ہو؟ وہ اسے اوپر سے نیچے دیکھتا ہوا بولا۔ وہ اصل میں آج ہمارے کالج میں فنکشن ہے تو سب کو تیار ہو کر جانا ہے، اس لیے میں بھی تیار ہوں، ورنہ میں تو ویسے ہی ساتھ ہی جاتی ہوں، سوہا فٹافٹ سالار کو صفائی دیتی ہوئی بولی۔ اس کی بات سالار کے دل میں پھوارا بن کے برسی تھی۔ وہ اس حلیے میں سیدھا سالار کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس کی نظر چاہ کر بھی سوہا سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ سوہا اس کی نظروں سے پزل ہوئی۔ وہ اصل میں آج میری وین نہیں آئی نا، تو اماں نے کہا ہے مجھے آپ کو بول دوں کہ آپ مجھے چھوڑائیں اور لے بھی آئیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ بھی دیتا ہوں اور لینے بھی آ جاؤں گا۔ وہ مسکراتا ہوا گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر نکلا تھا، پیچھے سے اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لاتی باہر بھاگی تھی۔ وہ نہایت ہلکی ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ سوہا نے ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی نظر سوہا پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ سوہا نے میرون کلر کی کامدار فراک پہن رکھی تھی، ایک ہاتھ میں میرون کلر کا نازک سا بریسلیٹ پہن رکھا تھا، آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیر لگائے وہ اس وقت انتہائی پرکشش لگ رہی تھی۔ ہائی ہیل میں اس کے گورے گلابی پاؤں اور دلکش لگ رہے تھے۔ آپ اتنی ہلکی رفتار سے کیوں مجھے لے کر جا رہے ہیں؟ ایسے تو میں لیٹ ہو جاؤں گی۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے سوہا۔ جی بولے، میں سن رہی ہوں۔ تم جانتی ہو نا سوہا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ سالار کا سوال سوہا کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ سوہا کے دل میں جیسے دھڑکنوں نے شور مچایا تھا،
زبان جیسے تالوں سے چپک گئی تھی۔ کافی دیر تک سالار کو کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ اب وہ اسی سوال کو دوسرے انداز میں اس سے پوچھنے لگا۔ وہ اس کی کیفیت جیسے سمجھ رہا تھا، وہ جو اس کی نظروں میں پہلے ہی سب دیکھ چکی تھی، خود کو نارمل کرنے لگی۔ اچھے لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں آپ۔ اگلے ہی لمحے وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے سالار کو اس کی بات کا جواب دے گئی۔ صرف اچھا لگتا ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے پھر سوہا سے پوچھ رہا تھا۔ جی آپ بہت اچھے لگتے ہیں، گھر کے اچھے خاصے کام کر دیتے ہیں، اماں ابا کی اتنی مدد بھی کر دیتے ہیں، ہم سبھی آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں، آپ سب کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے معصومیت سے جواب دے گئی، جو سالار کی سوچ کے بالکل غیر متوقع تھا۔ اس نے اچانک ہی گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ سوہا اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر سیٹ سے لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اسے کالج ڈراپ کرتا زن سے اپنی گاڑی بھگا کر لے گیا تھا۔ میری بات سنو سوہا۔ جی سالار بھائی، وہ سوالی نظر سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ایک تو یہ تم مجھے بھائی مت بولا کرو، میرے تمام جذبوں کا بیڑا غرق کر دیتی ہو یہ بھائی لفظ لگا کر۔ میں تمہیں کہیں سے بھائی لگتا ہوں؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ تو پھر اور کیا بولوں سالار بھائی؟ وہ پھر سے بھائی بولتی اس کا دماغ خراب کر چکی تھی۔ مجھے تم اچھی لگتی ہو سوہا، محبت کرتا ہوں تم سے، بتاؤ کیا کروں، بولو۔ سوہا نے اسے نظریں اٹھا کر دیکھا، دل کی دھڑکنیں پھر معمول سے باہر ہوئی تھیں۔ سامنے بیٹھا خوبرو شخص بھی اس کے لیے اب دھڑکن بن چکا تھا۔ وہ بامشکل اپنی کیفیت پر قابو پانے لگی۔ رشتہ بھیج دے سالار بھائی، اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب کی دفعہ سے نہایت صبر سے سوہا کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا ہے نا مجھے بھائی مت بولو، اب کی دفعہ وہ نہایت سخت لہجے میں سوہا سے بولا تھا۔ جی جی اب نہیں بولوں گی، وہ لڑکھڑاتے ہوئے بولی۔ میرے نام لو۔ اگلے ہی لمحے سامنے سے حکم حاضر ہوا۔ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا سوہا میرا نام لو۔ سالار، وہ کپکپاتے ہونٹوں سے اس کا نام لے گئی۔ اس کے منہ سے اپنے نام سن اس کے دل میں کہیں ٹھنڈک اتر گئی تھی۔ پھر سے لو سوہا۔ سالار، اب کی دفعہ وہ اپنے آپ پر قابو پاتے نہایت ہموار لہجے میں اس کا نام لے گئی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں سوہا، تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ یہ سب سننے کے بعد جب مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ تم بھی مجھے پسند کرتی ہو، کیا تم میرا انتظار کر سکتی ہو؟ تم جانتی ہو نا، میری بھی 4 بہنیں ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ان کا فرض سے سبکدوش ہو جاؤں، پھر اپنی بات چلاؤں گا، اور میں بھی کچھ بننا چاہتا ہوں تاکہ ہماری آنے والی زندگی آرام دہ اور سہل ہو۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں سالار، میں انتظار کر لوں گی۔ سوہا کی بات سن کر سالار کے لبوں پہ مسکراہٹ آن ٹھہری تھی۔ سوہا میری نیت بالکل سچی ہے، میں تمہیں زندگی میں بے حساب خوشیاں دوں گا، لیکن کبھی انتظار کے دوران کسی آزمائش کا سامنا ہو گیا تو کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ ہم سب اچھا ہی سوچ رہے ہیں، مگر مستقبل میں جو ہو وہ ہمیں کیا پتہ۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی کسی بھی آزمائش میں، یا میرا ساتھ چھوڑ دو گی؟ ہاں سالار، میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ وہ اسے جیسے گرین سگنل دے رہی تھی۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا تھا۔ سالار کا یہاں پر پہلا رمضان تھا اور وہ بھی کافی خوبصورت گزر رہا تھا۔ سالار اور سوہا کے دن میں ہلکی پھلکی بات چیت ہو جاتی تھی۔ اس دن 27واں روزہ تھا۔ دل میں سوہا کے لیے کچھ لینے کا خیال آیا۔ یہ سوچ کر وہ مارکیٹ کے لیے نکل گیا۔ اس نے وہاں سے سوہا کے لیے گلابی کلر کی ایک کامدار جوڑا خریدا۔ اس کے ساتھ تمام میچنگ جیولری، سینڈل، چوڑیاں، ہیئر کلپس، غرض کہ وہ کچھ خاصی چیزیں سوہا کے لیے لے چکا تھا۔ پھر وہ ان تمام چیزوں کو پیک کرواتا گھر کے لیے نکلا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ سوہا نیچے آئے اور اسے سیڑھیوں سے سوہا کے اترنے کی آواز آئی۔ آ گئے آپ؟ کھانا لے کر آؤں آپ کے لیے؟ نہیں، میں کھا کر آیا ہوں۔ اچھا، وہ کہہ کر پلٹنے لگی۔ میری بات سنو سوہا۔ جی یہاں آؤ۔ سالار کے کہنے پہ وہ قدم قدم چلتی اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ اور یہ میں تمہارے لیے لے کر آیا تھا۔ وہ کوئی شاپنگ بیگ سوہا کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ یہ کیا ہے سالار؟ یہ میں تمہارے لیے کچھ چیزیں لے کر آیا تھا، میری طرف سے تمہاری عیدی ہے، رکھ لو۔ شکریہ۔ وہ شرماتے ہوئے اس کی شکریہ ادا کرنے لگا۔ میں یہ اوپر جا کر دیکھ لوں گی، وہ شرمندگی مسکراہٹ سے کہتی چیزوں کو اپنی باہوں میں بھرتی اوپر کی طرف چلی گئی۔
دل دھڑک دھڑک کر قیامت کر رہا تھا۔ سامنے ہی نورین بیگم نماز پڑھنے میں مشغول تھی۔ اس کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ اس کے اندر ہمت نہ ہوئی کہ سالار کا دیا ہوا تحفہ یوں دھڑلے سے ماں کے سامنے لے کر گزر جاتی، اس لیے وہ چپکے سے اسٹور روم میں چھپا کر کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سالار کے دیے ہوئے تحفے ابھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کافی دیر گزر گئی۔ جب اماں نماز کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئی تو وہ چپکے سے اسٹور روم کی طرف بڑھی۔ اس نے چپکے سے اسٹور روم کا دروازہ بند کیا اور شوپر کھول کر بیٹھ گئی۔ کامدار فراک اسے بہت پسند آیا۔ وہ اسے الٹ پلٹ کر چیک کر رہی تھی۔ پھر وہ دوسرے بیگز کھولنے لگی۔ میچنگ جیولری، سینڈل، چوڑیاں، سب کو دیکھ کر اس کی آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اتنی محبت سے اس کے لیے کچھ خریدا تھا۔ وہ کافی دیر تک ان چیزوں کو اپنے سینے سے لگائے روتی رہی۔ یہ سب چیزیں سالار کی محبت اور جذبات کا عکاسی کر رہی تھی۔ وہ واقعی اس کے ساتھ مخلص تھا۔ سچائی اور محبت تو اس کی آنکھوں سے بھی جھلک جاتی تھی۔ اسی اثنا میں اسے باہر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ وہ فٹافٹ تمام چیزوں کو شوپر میں پیک کرتی انہیں اسٹور روم میں چھپاتی کمرے کی طرف بھاگی۔ سالار اور ان تحائف کو سوچتے ہوئے نہ جانے وہ کب ویسے ہی سو گئی۔ کالج سے لوٹنے کے بعد وہ ظہر کی نماز پڑھ کر ہی اٹھی تھی، تبھی اسے ماں کی پکار سنائی دی۔ آ رہی ہوں اماں۔ جی اماں نے بلایا۔ دروازہ بند کر جا کر۔ وہ ناسمجھی سے جا کر دروازہ بند کر کے آ گئی۔ جی اماں۔ یہ کیا ہے؟ نورین بیگم نے اس کے سامنے نیلا شوپر رکھا۔ یہ اماں کے ہاتھ کیسے لگ سکتا تھا؟ کیا انہوں نے اسے چھپاتے ہوئے دیکھ لیا تھا؟ اس کا ذہن اس سے مختلف سوال کر رہا تھا۔ کیا ہے یہ سب؟ اماں کیا؟ کس نے دیا تجھے یہ سب؟ وہ اٹھ کر ایک زوردار تھپڑ سوہا کے نازک گال پہ مار گئی۔ اس کی آنکھوں میں تیزی سے آنسو جمع ہو گئے۔ کب سے چل رہا تھا تیرا چکر؟ اماں پلیز ایسے الفاظ تو میرے لیے استعمال مت کرو، یہ سالار نے دیے ہیں۔ کب سے چل رہا ہے تیرا چکر سوہا؟ سوہا لرز سی گئی۔ شک تو مجھے تیری حرکتوں سے ہو گیا تھا، اور وہ کمبخت شکل سے کتنا معصوم لگتا ہے، تجھے بھڑکا رہا تھا۔ اماں ایسا کچھ نہیں ہے، ہم دونوں سچ میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور وقت آنے پر ایک دوسرے سے ہی شادی کریں گے۔ چپ کر بے حیا، یہ تربیت کی ہے میں نے تیری کہ تو ایک غیر لڑکی کے ساتھ عشق معشوقیہ چلا رہی ہے؟ تجھے ذرا شرم نہیں آئی کہ تو اپنے ماں باپ کی ناک کے نیچے کون سا کھیل کھیل رہی ہے؟ اماں ایسے نہ بولو۔ وہ ان کے پیر پکڑتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ارے منحوس ماری، تو ہی میری پہلی بیٹی ہے، اور اگر تو ہی یہ گل کھلائے گی تو باقیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ اماں ہم شادی کریں گے وقت آنے پر۔ پیچھے ہٹ، دیکھ لی تیری محبت، دیکھ لی تیری شادی۔ ارے آج کل کے لڑکے بڑے خراب ہیں، وہ لڑکیوں کو پٹاتے ہیں، ان سے اپنا مطلب پورا کر کے انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اتنا ہی اچھا ہے تو تیرے لیے رشتہ کیوں نہیں بھیجا اب تک؟ کیوں تیرے سے چھپ چھپ کر نیچے مل رہا ہے؟ اور اگر یہ رشتہ بھیجے گا بھی تو میں تیری شادی اس سے نہیں کرواؤں گی۔ میں تیرے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں سوہا، چھوڑ دے سالار کو۔ تو میری بڑی اولاد ہے، تیرے لیے اچھا یہی ہے کہ تو اپنے نفس کو قابو میں رکھ۔ اماں بول بول کر ہانپ گئی۔ وہ لیٹا ہوا سوہا کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اسی وقت اس کے دروازے پہ کھٹکا ہوا۔ آ جائیں اندر۔ جی خالہ، خیریت؟ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ کوئی کام ہے؟ تیری کتنی بہنیں ہیں سالار؟ جی خالہ، آپ یہاں کوئی کام تھا؟ جی۔ تیری کتنی بہنیں ہیں؟ 4۔ اور سوچ اگر تیری بہنوں کو کوئی چھپ چھپ کر لڑکا ملے، ان سے باتیں کریں، اسے گفٹ دے تو تجھ پر کیا گزرے گی؟ ان کا لہجہ نہایت ہی زہریلا تھا۔ سالار کے دل پر یہ بات ٹھک کر کے جا لگی تھی۔ میں تجھے بڑا شریف سمجھتی تھی سالار، مجھے ایسا لگتا تھا تو بڑا باکردار بچہ ہے، تیرے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا ہم نے، مگر اب تو ہماری عزت کو بٹا لگانے کے پیچھے پڑا ہے۔ تو جو کل گھر جائے گا، اس کے بعد واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں رہیے اور یہ اپنے تحفے پکڑ کسی اور کو دے دیو۔ سالار نہ جانے کتنی دیر تک اب بھی اس دروازے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے نورین بیگم کو نکلے ہوئے قریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ ہوش کی دنیا میں آتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنی تمام باتیں کہہ کر جا چکی تھی، ان کے لفظوں سے وہ اپنی ہی نظروں میں گر چکا تھا۔ تمام رات جیسے اس نے کانٹوں کے بستر پر گزاری، ایک لمحے کے لیے بھی وہ سو نہ سکا تھا۔
اپنے تمام سامان کو پیکنگ کرتا ندامت کے سمندر میں گوتے کھاتا۔ اسے کل یہاں سے جانا تھا مگر اب وہ یہاں سے جا رہا تھا۔ اسے جانا تو تھا ہی اور وہ جتنی جلدی یہاں سے چلا جاتا اس کے لیے اتنا ہی بہتر تھا۔ سیڑھیوں پر آہٹ محسوس ہوئی تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ سوہا بھیگی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کیا کیا نہ تھا، وہ بھی شاید ساری رات جاگتی رہی تھی۔ سالار، میں آپ کا انتظار کر سکتی ہوں، بس مجھے ایک بار واپسی آنے کا وعدہ دے جاؤ کہ آپ واپس آئیں گے۔ سالار نے آنکھیں اٹھا کر سوہا کو دیکھا، لال آنکھیں جیسے انگاروں کے مانند سلگ رہی تھی۔ کھلے بالوں میں وہ آج بھی ہمیشہ کی طرح بے حد حسین لگ رہی تھی۔ گلابی ناک رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی، گلابی لب بری طرح کپکپا رہے تھے۔ پلیز سالار، مجھے عہد دے جائیں کہ واپس آئیں گے آپ۔ سالار کئی لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ باہر نکل گیا تھا بنا کوئی وعدہ دیے۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ باہر سے گاڑی کے جانے کی آواز آئی۔ زمانے کی تھکن اس کے اندر بس گئی تھی۔ گاڑی کی آواز لمحوں میں اس سے دور ہو گئی تھی۔ اس کا دل بھی جیسے اس شخص کے ساتھ چلا گیا تھا۔ سوہا نیچے کی طرف بھاگی۔ بیڈ پر شوہر پڑا دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ کافی دیر رو چکنے کے بعد اس نے اس شوہر کو محفوظ جگہ پر چھپا دیا۔ اب ان چیزوں کو اماں کی دشمنی نہیں ہو سکتی تھی۔ جس سے دشمنی تھی وہ تو یہاں سے چلا گیا تھا۔ عید آئی اور گزر گئی۔ سوہا کو عید محسوس بھی نہ ہوئی۔ اس کی شوخی شرارت، اس کی معصوم باتیں جیسے سب سالار کے ساتھ کہیں چلی گئی تھی۔ اتنا بولنے والی سوہا مکمل خاموش ہو گئی۔ نورین بیگم بری طرح کڑتی رہتی اور پوری طرح کوشش کرتی کہ سوہا کچھ تو بولے، مگر سوہا بالکل خاموش رہتی۔ اس کا دل مردہ ہو گیا تھا، کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ دن بھر کام کرنا اور پھر رات روتے رہنا اس کا معمول تھا۔ دوسری طرف سالار بھی اپنے کام کو لے کر سنجیدہ ہو گیا۔ اس کی سنجیدگی، اس کی محنت اور لگن کی وجہ سے بہت جلد اسے پروموشن ملنا شروع ہوئی۔ گھر کے حالات بہتر ہونے لگے اور ایک ایک کر کے تمام بہنوں کی شادی ہو گئی اور وہ ترقی پاتا گیا، یہاں تک کہ اس نے کراچی میں ایک بڑا فلیٹ لے لیا۔ اماں کو لے کر وہاں شفٹ ہو گیا مگر اس سے شادی نہیں کی۔ رخسانہ بیگم اس پر زور دیتی رہی کہ وہ شادی کر لے مگر وہ شادی کے لیے نہ مانا۔ رخسانہ بیگم نے دوبارہ اس کو شادی کا نہیں بولا۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ اس کی بہنوں کی شادی کو بھی اب 7 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور رخسانہ بیگم کی تو جیسے بس ہو چکی تھی۔ اتنا بڑا گھر ان دونوں کے لیے تو نہیں تھا، انہوں نے اپنی بہو اور پوتا پوتی دیکھنے تھے، اس لیے وہ اب سالار سے ضد کرنے لگی۔ کافی ناراضگی کے بعد آج سالار مجبور ہو کر شادی کے لیے راضی ہو چکا تھا، لیکن سوہا آج بھی اسی کے دل کے اندر دھڑکتی تھی۔ وہ اس کی کچی عمر کی سچی محبت جو شاید آخری بھی تھی، اب وہ شاید ساری عمر کسی دوسری عورت سے محبت نہیں کر سکتا تھا۔ وقت تیزی سے گزر گیا۔ سوہا اب ایک 33 سالہ مشہور فیشن ڈیزائنر بن چکی تھی۔ آج سے 15 سال پیچھے جاؤ تو سالار کے جانے کے بعد اس کی زندگی مکمل خاموش تھی۔ کسی سے زیادہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتی تھی۔ رات بھر روتے رہنا، دن بھر اپنے کام میں مصروف رہنا اس کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ وقت آگے بڑھتا گیا، اس کی تمام بہنیں ایک ایک کر کے شادی ہوتی چلی گئی مگر سوہا شادی کے لیے نہ مانی۔ جس لڑکی نے آج تک کسی بات پر کوئی ضد نہیں کی تھی وہ شادی نہ کرنے پر اڑ گئی۔ نورین بیگم اسے سمجھا کر تھک گئی مگر سوہا کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ وہ کیسے کسی اور کو اپنا آپ سونپ سکتی تھی جب اس کے دل میں اب تک وہی تھا۔ اس کا دل آج بھی اسی ایک نام کے پیچھے دھڑکتا تھا۔ ان سالوں میں اس کے لیے کافی اچھے گھرانوں سے رشتے بھی آئے جن کو سوہا نے مڑ کر دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے محبت کی تھی اور محبت میں شراکت نہیں کر سکی تھی۔ آج سے 5 سال پہلے ہادی صاحب بھی کار ایکسیڈنٹ میں چل بسے۔ وقت سوہا کو ایک کامیاب فیشن ڈیزائنر کے طور پر سامنے لایا تھا جس کے لباس لوگوں کو بہت پسند کیے جاتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ نورین بیگم کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ وہ بھی کیا کرتی، بیٹیوں کی ماں تھی، آہٹ پر بھی ڈر جاتی تھی۔ وہ اپنی غلطی کا مداوع کرنا چاہتی تھی۔ وہ کسی اچھی جگہ سوہا کا رشتہ کرنا چاہتی تھی مگر سوہا شادی کے لیے راضی نہ ہوتی تھی۔ تھک ہار کر وہ اس کی بہنوں سے کہتی کہ اسے سمجھائے۔ اس کی تمام بہنیں اب سمجھا کر تھک چکی تھیں مگر سوہا اپنی ضد سے پیچھے نہ ہٹی۔ سب حیران ہوتی تھی کہ سوہا اتنی ضدی تو کبھی بھی نہ تھی۔ اس بات کے پیچھے صرف نورین بیگم کو معلوم تھا کہ سوہا شادی کے لیے راضی کیوں نہ ہوتی ہے۔
کہ سوہا شادی کے لیے راضی کیوں نہ ہوتی تھی۔ انہیں افسوس ہوتا تھا یہ سوچ سوچ کر کہ وہ اچھا خاصا لڑکا تھا۔ جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نورین بیگم نے سچائی دیکھ لی تھی۔ وہ واقعی اس سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت والے محاورے کے مطابق وہ اب کر بھی کیا سکتی تھی۔ سوہا میری بات سن۔ سوہا، جس کے بوتیک کے آج گرینڈ اوپننگ تھی، وہ وہاں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ جی بیٹا، تیرے لیے ایک بہت اچھی گھر سے رشتہ آیا ہے، عمر میں بھی زیادہ فرق نہیں، اب تو مان لے میری بات، معاف کر دے اپنی ماں کو، کر لے شادی، میں بوڑھی کب تک تیرے ساتھ رہوں گی، میری زندگی کو کوئی بھروسہ نہیں، آج ہوں کل نہیں ہوں، مجھے یوں پریشان مت کر، اس عمر میں اماں میں آپ سے کہہ چکی ہوں، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، نہ آج کروں گی نہ کل کروں گی اور نہ کبھی کروں گی، شادی کا نام میری لسٹ میں اب کہیں بھی نہیں ہے، اس لیے آپ یہ مجھے مجبور مت کریں اور معافی مت مانگا کریں، جو تمہیں کرنا تھا تم نے وہی کیا، تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا شاید وہ بھی یہی کرتا۔ وہ نورین بیگم سے کہتے ہوئے اپنی بھیگی آنکھیں جھکا گئی تھی۔ کبھی کبھار وہ سوچتی تھی کہ آج بھی وہ اس سے محبت کرتا ہوگا یا اسے بھول گیا ہوگا یا کسی اور کا شوہر بن چکا ہوگا۔ اس سوچ کے آتے ہی اس کے ہاتھ بری طرح کپ آئے تھے۔ اگلے ہی لمحے دل نے زور سے نفی کی تھی۔ جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک عہد نظر آیا تھا کہ ہاں وہ لوٹ آئے گا۔ نورین بیگم بھیگی بھیگی آنکھوں سے سوہا کو دیکھ رہی تھی، جو گلابی کلر کی کامدار فراک میں کافی انارکلی جیسی ہی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی کو آج تک گرہن نہیں لگا تھا، وہ شادی کے لیے راضی نہ ہوتی تھی۔ نورین بیگم اس بات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرا رہی تھی۔ کاش سوہا میں سالار کے لیے مان جاتی تو آج تیری زندگی یوں بے رنگ نہ ہوتی۔ سالار جلدی آفس سے نکلا تھا اور آج ایک گرینڈ بوتیک اوپننگ میں مدعو تھا۔ اس کا جانا وہاں کافی ضروری تھا، اس کے دوست نے کافی زور دیا تھا کہ وہاں لازمی جانا ہے، ورنہ اس کا کوئی موڈ نہیں تھا وہاں جانے کا، لیکن وہ پھر بھی جا رہا تھا۔ وہ گرے کلر کے کوٹ پینٹ میں ملبوس سفید شرٹ میں بے حد خوبرو لگ رہا تھا۔ 35 سال کے ہونے کے باوجود وہ کہیں سے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ 35 سال کا ہے۔ سالار ساتھ کھڑا اب بھی اس وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کوئی اور نہیں تھی، سوہا تھی، اس کی محبت، اس کی سوہا۔ وہ اگلے ہی لمحے اس کے پاس جانے کے لیے اٹھا، اپنی سیٹ سے اٹھتا ہوا تیز تیز قدموں سے اسٹیج کی طرف بڑھا۔ اسٹیج کے بے حد قریب پہنچ کر سالار کے قدم زمین میں جکڑے تھے۔ اس کے بے حد قریب ایک خوش شکل آدمی کھڑا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا دل کو دھکا لگا تھا، سوہا واقعی کسی اور کی ہو چکی ہے۔ اگلے ہی لمحے اس کا دل بند ہوا تھا۔ اسی اثنا میں سوہا نے بھی مڑ کر سالار کو دیکھا تھا۔ سوہا مکمل فریز ہو چکی تھی۔ اتنے سالوں بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر سوہا کو اتنے پاس کسی اور کو کھڑا دیکھ اس سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ منہ کے بل زمین پہ گرا، منہ سے خون نکل آیا۔ اگلے ہی لمحے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوا تھا۔ اسے اپنے بہت پاس سوہا آتی ہوئی نظر آئی تھی۔ سالار! وہ چیخ کر سالار کے پاس آئی تھی۔ کسی بھلے مانوس انسان نے ایمبولینس بلا دی۔ سوہا اور کچھ لوگ اب سالار کو لے کر ہاسپٹل کی طرف نکلے تھے۔ ٹریٹمنٹ کے بعد سالار کو ہوش آ گیا۔ وہ اب بھی خالی خالی نظروں سے سوہا کو دیکھ رہا تھا، جس نے رو رو کر اپنی حالت پوری کر لی تھی۔ ایسے کیوں کرا میرے ساتھ سالار؟ کیوں مجھے چھوڑ کر گئے؟ میں نے کہا تھا نا، ایک عہد تو مجھے دے کر جاتے، ساری عمر آپ کے لیے بیٹھی رہتی۔ تو کیا تم نے شادی کر لی ہے سوہا؟ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں سوہا سے پوچھنے لگا۔ جب میرے دل کے مالک آپ تھے تو میں اپنا جسم کسی اور شخص کو کیسے سونپ سکتی تھی؟ آپ تو چلے گئے تھے، مگر آپ کی آنکھوں میں مجھے ایک عہد دکھا تھا کہ آپ واپس لوٹیں گے۔ وہ اس عہد کو پورا کرتے ہوئے میں آج بھی آپ کے لیے بیٹھی ہوں۔ مجھے یقین تھا سالار کہ آپ ضرور آئیں گے، اور دیکھیں آپ آئے ہیں۔ سالار مسکرایا تھا۔ اب رونے کے دن نہیں ہے سوہا، جدائی ختم ہوئی، اب تمہیں اور مجھے ایک ہونا پڑے گا۔ اس روئے کائنات میں اب تمہیں اور مجھے ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سوہا میرے پاس آ جاؤ سوہا، میں واقعی تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ میں سمجھتا تھا کہ تم کسی اور سے شادی کر لو گی تو میں جی جاؤں گا، مگر آج احساس ہوا کہ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا، اور اگر واقعی آج تم شادی شدہ نکل آتی تو میں قسم کھاتا ہوں میں مر جاتا۔ ایسا مت کہیں سالار، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ 15 سال کے بعد آج وہ رات آئی تھی، جسے آج سے کئی سالوں پہلے آ جانا چاہیے تھا۔
سوہا بلڈ ریڈ کلر کے لہنگے میں ملوث سوہا بلڈ ریڈ کلر کے لہنگے میں ملبوس تمام 16 سنگھار کیے سالار کے کمرے میں محو انتظار تھی۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، مانو کہ کوسوں قضا کے تمام رنگ اس کے چہرے پہ آ کھلے تھے۔ نکاح کے 3 لفظ بول کر اسے زمانے کی جیسے تمام خوشیاں مل چکی تھیں۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اسی وقت سالار کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں ساخت ہوئی تھی۔ وائٹ کلر کی شیروانی میں کلا لگائے وہ واقعی بے حد حسین لگ رہا تھا۔ دوسری طرف سالار بھی یک تک سوہا کو دیکھنے میں مگن تھا۔ کتنے سال انتظار کیا تھا نا اس نے اس وجود کا، آج وہ وجود اس کا تھا۔ اللہ نے اس کی تمام دعاؤں کو قبول کر لیا تھا اور اسے اس کی سوہا دے دی تھی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے بار بار بھیگ رہی تھیں۔ سوہا شرماتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ اس کی اس ادا پر نثار ہوتے سالار چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بیڈ کی طرف بڑھا۔ وہ آہستگی سے سوہا کے برابر بیٹھا تھا، جو اب گھبرا کر اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ آج تک تمہاری سوہا عادت نہیں گئی، جب تم شرماتی ہو تو تم اپنی انگلیاں مروڑتی ہو۔ اسے آج سے بھی کئی سال پہلے کی وہ بات یاد آئی جب اس نے سوہا کو اس سے اظہار محبت کیا تھا۔ تب بھی تو سوہا یوں ہی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ سوہا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو اب تک یاد ہے؟ مجھے وہ سب یاد ہے، سمجھو ان 15 سال کے بعد میں آج کھل کر جیا ہوں۔ ان 15 سالوں کے بعد میں آج خوش ہوا ہوں کیونکہ آج میری زندگی، میری جان میرے ساتھ ہے۔ وہ محبت سے سوہا کے ہاتھ میں بیش قیمت انگوٹھی پہناتے ہوئے بولا۔ سوہا محبت سے اس انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ بہت پیاری ہے، تم سے کم۔ وہ شرما کر نظریں جھکا گئی۔ وہ آہستگی سے سوہا کے بالکل پاس آ گیا۔ سوہا دھک دھک کرتے دل کے ساتھ نظریں جھکا کر بیٹھی تھی۔ سوہا، وہ بھاری آواز میں سوہا کو پکار گیا۔ جی۔ وہ آنے والے لمحوں سے گھبرا رہی تھی۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی چوم گیا۔ سوہا نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں میں اس کا کالر پکڑا تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ اس کی دونوں آنکھوں کو چوم رہا تھا۔ سالار، پلیز۔ اب سالار محبت سے اس کے آئرس کو چوم رہا تھا، جو دہک کر انار ہو رہے تھے۔ اب وہ محبت سے سوہا کے لپسٹک لگے ہونٹوں پر جھکا اور وہاں اپنی شدت برسانے لگا۔ سوہا محبت سے اس کی گردن پر ہاتھ باندھے اس کی لبوں سے اپنے لبوں کو جوڑے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ دونوں کی آنکھیں آنے والے وقتوں کو سوچ کر خمار سے بند تھیں۔ وہ دونوں پوری قوت سے ایک دوسرے کے لبوں پر جھکے ایک دوسرے کی سانسوں سے کھیل رہے تھے۔ کافی دیر بعد ایک دوسرے کی سانسیں گھونٹ کر جب سالار کو احساس ہوا کہ اب سوہا کی سانسیں بند ہو رہی ہیں تو وہ سرخ آنکھوں سے دور ہوا تھا۔ سوہا گہرے گہرے سانس لیتی خود کو نارمل کرنے لگی۔ اپنی کارکردگی پر سوہا کا چہرہ تپ کر سرخ ہوا تھا۔ سالار اسے شرماتے دیکھ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ اتنا شرمانے کی کیا بات ہے سوہا، تمہارا شوہر ہوں، میرے ساتھ کر سکتی ہو یہ سب، اس میں اتنا شرمانے والی کیا بات ہے؟ اس کے اس طرح کہنے پر سوہا اور شرم سے دھوری ہوئی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بہت نرمی سے سوہا کی جیولری اتارنے لگا۔ سوہا شرم سے سرخ ہوتی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ تمام جیولری اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے وہ سوہا کو نرمی سے لٹا گیا تھا۔ خود اس کے اوپر آتے وہ شدت سے سوہا کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دباتے ان پر اپنی شدت دکھانے لگا۔ سوہا بھی آنکھیں بند کرے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ کافی دیر وہ دونوں شدت سے ایک دوسرے کے لبوں سے لپٹے رہے تھے۔ سالار پیچھے ہوتے اب خمار بھری نظروں سے سوہا کے لبوں کو دیکھ رہا تھا، جن کی سرخی وہ مکمل چرا چکا تھا۔ سوہا بھی شرمائی گھبرائی نظروں سے سالار کو تک رہی تھی۔ اب وہ آہستہ آہستہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ سوہا کا دل دھڑک دھڑک کر قیامت کر رہا تھا۔ شرٹ اور سینڈل اتار کر زمین پر پھینکتے وہ اس کی گردن پر پاگلوں کی طرح اپنے لب رکھنے لگا۔ 15 سال بعد اس کی محبت اسے ملی تھی، اس کی ہو کر ملی تھی۔ اتنی شدت دکھانا تو بنتا تھا۔ وہ اب آہستہ سے اس کی گردن پر اپنے دانت کاٹنے لگا۔ اب گردن پر محبت سے لب رکھتے وہ پیچھے ہوا تھا۔ گردن پر اپنی شدت کے نشان دیکھتے سالار کی آنکھیں اور خمار آلود ہوئی تھیں۔ پاگل کر دو گی سوہا مجھے، تم اتنی پیاری ہو، تمہیں اتنا پیارا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب تمہارا پیارا ہونا تمہارے لیے ہی مشکل لے کر آئے گا۔
وہ مسکراتے ہوئے سوہا کو آنکھ مار گیا۔ سوہا شرم سے دوہری ہوتی تکیہ اپنے منہ پر رکھ گئی۔ 15 سال تڑپایا ہے تم نے سوہا مجھے، اب تھوڑا تمہیں بھی تڑپنا ہوگا۔ وہ معنی خیز انداز میں سوہا کو آنکھ مار گیا۔ تو کیا آپ اکیلے تڑپے ہیں؟ میں نہیں تڑپی، وہ ناراض نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی ناراضگی دیکھتے سالار کہکا لگا کر ہنستے تکیے پر لیٹا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اپنی تمام شرم کو سائڈ پر رکھتی اپنا لہنگا سنبھالتی سالار کے اوپر آ کر بیٹھی تھی۔ سالار اسے اپنے اوپر بیٹھتے دیکھ کر اب خمار بھری نظروں سے سوہا کو دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی پل سوہا اس کے لبوں پر جھکی تھی، تیزی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دباتی اپنی شدت برسانے لگی۔ سالار بھی اس کے بالوں کو گدی سے جکڑے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگا۔ اچھی خاصی ڈیپ کس کر کے سوہا پیچھے ہوئی تھی۔ سالار اسے سرخ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میری جان، کیوں میرا دل دھڑکانے پر تلی ہو؟ پہلے ہی اتنا دھڑک رہا ہے، تم ایسی حرکتیں کرتی ہو نا تو یہ دل اور عشق میں پاگل ہو رہا ہے تمہارے، وہ خمار بھرے لہجے میں سوہا سے بولا۔ سوہا اس کو گھورتی اس کے سینے پر جھکتی جگہ جگہ اپنے دانت کاٹنے لگی۔ سالار دانت پر دانت جمائے اپنے سینے پر اس کے دانتوں کو محسوس کر رہا تھا۔ اسے بے حد سکون مل رہا تھا۔ کافی نشان بنا کر سوہا پیچھے ہوئی تھی۔ میری کہی گئی بات کا بدلہ بہت اچھے سے لیا ہے میری شیرنی نے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میری سوہا اتنی بڑی شیرنی ہے۔ اب وہ آہستگی سے دوبارہ اس کو تکیے پر لٹاتے اس کی پیشانی کو نرمی سے چوم گیا تھا۔ سوہا نے آنکھیں بند کر کے اس کی لمس محسوس کیا تھا۔ اجازت ہے میری جان؟ میں آج سے 15 سال پہلے ہی آپ کو اپنا تن من دھن سب سونپ چکی تھی۔ بہت محبت کرتی ہوں سالار آپ سے، نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر۔ وہ اس کے اظہار پر کھل کر مسکرایا تھا۔ میں بھی نہیں رہ سکتا اپنی جان کے بغیر، اجازت ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں سر ہلا کر اسے اجازت دے گئی تھی۔ وہ گھٹا بن کر اس پر چھایا تھا، ساری رات وہ ٹوٹ کر اس پر برسا تھا۔ دونوں نے اپنے آپ کو اس کہانی کے انجام میں بے حد خوبصورت ہوا تھا۔ سالار مسکراتے ہوئے اپنی باہوں میں سوئی سوہا کو دیکھ رہا تھا، جسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے سونے دیا تھا۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی پر لب رکھتا آنکھیں موند گیا۔ آنکھوں پر روشنی پڑنے کے تحت سوہا کی آنکھ کھلی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے بے حد قریب لیٹے ہوئے سالار کو دیکھا، جو گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس کی گہری ہوتی سانسوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کتنی گہری نیند میں ہے۔ سوہا نے محبت سے اس کے بکھرے بال سنوارے تھے، پھر وہ آہستگی سے اٹھتے سالار کی پیشانی چوم گئی۔ محبت سے اس کے سینے پر جھکتے اپنے دیے ہوئے نشان پر زبان پھیرتے پیچھے ہوتے وہ بیڈ سے اترنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے نیچے اترتی سالار اسے دوبارہ بیڈ پر کھینچ چکا تھا۔ وہ اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ پائی اور سیدھا سالار کے اوپر جا کر گری۔ سالار اسے خمار آلود نظروں سے گھور رہا تھا۔ میرا موڈ بنا کر کہاں جانے کا پروگرام ہے میری جان کا؟ کیا آپ اٹھے ہوئے تھے؟ وہ گھبراتے ہوئے اسے پوچھ رہی تھی۔ نہیں میری جان، میں تو سو رہا تھا، یہ تمہارے اتنے خوبصورت خوبصورت ہونٹوں کی راحت سے میری آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد جو تم نے کیا مجھے وہ یاد ہے۔ وہ ہنستے ہوئے آنکھ مار گیا اور وہ اسے گھورتے ہوئے اس کے سینے پر مکہ مارتی پیچھے ہٹی۔ اچھا اب ہٹیں، باہر چلنا ہے، سب انتظار کر رہے ہوں گے، وہ اسے کہتی بیڈ سے اترنے لگی۔ وہ دوبارہ اسے اپنے اوپر کھینچ چکا تھا۔ اس کے گھنے بال سالار کے منہ پر آ کر گرے۔ ان کی خوشبو کو محسوس کرتا اس کی سانسیں بھاری ہوئی تھی۔ کہاں نا میری جان، موڈ ہے میرا، کتنا بھی ٹائم کیوں نہ ہو جائے، ابھی تو میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا، وہ کہتے ہوئے اس کی گلابی لبوں پہ اپنے لبوں کو جکڑ گیا۔ وہ شدت سے اس کے لبوں کو جکڑے اس کی سانسیں کھینچ رہا تھا۔ سوہا بھی اس کی گردن پر ہاتھ باندھتے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے شدت سے ایک دوسرے کی سانسیں پی رہے تھے۔ کافی دیر ایک دوسرے کے لبوں سے لپٹے رہنے کے بعد سالار پیچھا ہوا۔ اس کے پیچھے ہونا سوہا سے برداشت نہ ہوا۔ وہ اسے تکیے پر پٹکتی اس کے اوپر آتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے دانتوں میں جکڑ چکی تھی۔ کافی دیر اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی آشنائی دے کر وہ گہری سانس لیتی پیچھے ہوئی۔ سالار اس کو مسکراتی نظروں سے گھور رہا تھا۔ چلیں اب؟ سوہا نے اس سے پوچھا۔ اس کی بات سنتا سالار اسے تکیے پر پٹکتا خود کو اس کے اوپر آیا۔ پہلے ہی کہا تھا میری جان، میرا موڈ ہے، میں تمہیں ابھی تو جانے نہیں دوں گا، اور یہ سب کر کے تم اور میرے جذبوں میں آگ لگا چکی ہو۔ وہ بھاری آواز میں سوہا سے بولتے اس کی گردن پر جھکا دیکھتے ہوئے لب رکھنے لگا۔ سوہا نے اس کی پشت پر اپنے ناخن کھبوئے۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کی گردن پر جھکتا ہر جگہ اپنا لمس رکھ رہا تھا۔ سوہا گہرے گہرے سانس لیتی اس کے بال مٹھیوں میں جکڑے اس کا چہرہ اور کرتے اپنے لب اس کے لبوں میں دباتے اس کی سانسیں پینے لگی۔
وہ دونوں پاگلوں کی طرح ایک دوسرے کی لبوں سے الجھے ایک دوسرے کی سانسیں پی رہے تھے۔ سوہا کی سانس رکتے دیکھ سالار پیچھے ہوا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی سرخ نظروں سے سالار کو گھور رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے سوہا اپنی سانسیں درست کرتی اٹھتی اور سالار کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ سالار گہری سرخ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کے جذبوں پر اور آگ لگاتی جا رہی تھی۔ اس کی شرٹ اتار کر زمین پر پھینکتے اب وہ اس کی سینڈو اتار رہی تھی۔ سالار بھاری ہوتی سانسوں کے ساتھ سوہا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سینڈو اتار کر زمین پر پھینکتے وہ پاگلوں کی طرح اس کی گردن پر لب رکھنے لگی۔ سالار اس کے بالوں کو گدی سے جکڑتا اس کا چہرہ اوپر کرتے اپنی مخمور نگاہوں سے اس کی سرخ آنکھوں پر گاڑ گیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی اسے تک رہی تھی۔ اب وہ دوبارہ اس کے سینے پر جھکتی ان نشانوں پر اپنی زبان کا گیلا لمس رکھنے لگی۔ وہ سکون سے آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ اسے بے حد سکون مل رہا تھا۔ وہ اس کے سینے پر جا بچا اپنے دانتوں کے نشان بنا کر پیچھے ہوئی۔ سالار اسے خمار آلود نظروں سے گھور رہا تھا۔ اب وہ دوبارہ اس کے سینے پر جھکتی ان نشانوں پر اپنی زبان کا گیلا لمس رکھنے لگی۔ سالار آنکھیں بند کیے گہری گہری سانس لے رہا تھا۔ وہ اس کے اوپر سے اٹھتی سالار کو دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے سالار نے اوپر سے نیچے تک سوہا کو دیکھا۔ وہ اس کی سیاہ کلر کی شرٹ میں بے حد کھل رہی تھی۔ وہ گہری نظروں سے اسے اوپر سے نیچے تک تک رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ کھڑے ہوتے سوہا کو بے لباس کرتے بیڈ پر پھینک گیا۔ اب وہ خود کو بے لباس کرتا اس کے اوپر آیا۔ نہیں سالار پلیز۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتی اسے پیچھے کرنے لگی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی آہنی ہاتھوں سے گرفت میں جکڑتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں جکڑتے اس کی چیخیں گھونٹ گیا۔ دونوں کی سانسیں بھاری ہوئی تھی۔ سوہا کافی دیر تک اس کی شدتیں سہتی رہی۔ اپنی منمانی کر کر پیچھے ہوتے سالار اب مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سوہا اسے ناراض نظروں سے گھور رہی تھی۔ بہت برے ہیں آپ۔ اچھا میں برا ہوں؟ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اس اس کے سینے کا حال دیکھ کر سوہا بلش ہوتی نظریں جھکا گئی۔ وہ اسے کھینچ کر اپنے سینے میں بھیج چکا تھا۔ میرا سکون ہو تم۔ اگر تمہیں میرے وجود سے نکال دیا جائے تو میں قسم کھاتا ہوں سالار حیدر کے اندر اس کا کچھ نہیں بچے گا۔ میرے جسم میں روح بن کے دوڑتی ہو تم۔ وہ کہتے ہوئے اس کے گھنے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ سوہا نے اس کے اظہار میں سکون سے آنکھیں موندی تھی۔